پاگل۔ بجلی کے کھمبے کے پاس بیٹھی اماں نے سر کھجلا کر دانت نکالے اور ایک بار پھر سے پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنے میں مصروف ہو گئیں۔ اماں جی کا بایاں ہاتھ ابھی تک مٹی اور تنکوں سے بھرے الجھے بالوں میں ہی اٹکا تھا۔ قریب ہی پکا سیمنٹ کا چبوترا سا تھا جس پر اماں جی نے اپنی دکان سجا رکھی تھی۔ ایک بوتل کا ڈھکن، دو تار کے ٹکڑے، ایک کپڑے کی کترن، اس کے ساتھ چند جلی ہوئی ماچس کی تیلیاں اور ایک پوٹلی جسے اماں جی ہر وقت ساتھ رکھتی تھی۔ اس وقت ہم سب بھی ان کی سجائی ہوئی دکان کے پاس بیٹھے تھے۔ جمشید، ٹیپو اماں جی سے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کر کے نام پوچھے جا رہا تھا، جس کا اماں جی ہر مرتبہ کچھ انہونا اچھوتا سا نام بتا دیتی۔ پھر میں، ٹیپو، لطیف اور شبراتی خوب ہنستے، مگر ٹیپو کچھ زیادہ ہی ہنس مکھ واقع ہوا تھا۔ ہم سب ہنستے بھی مگر وہ تو کہے مار مار کر لوٹ پوٹ ہو جاتا۔ اچھا اماں بتا تو یہ کیا بنا رہی ہیں؟ ٹیپو نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے ان پتھروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جن پر اماں نہایت مزے سے جٹی ہوئی تھی۔ پاکستان، اماں جی نے اسی انہماک سے جواب دیا۔ آہا ہا، ہم سب کھل کر ہنسے، مگر ٹیپو کا قہقہہ پھر بھی بلند تھا۔ ٹیپو کے منہ سے قہقہے کے ساتھ الفاظ نکل رہے تھے۔ اماں تو پاکستان بنا رہی ہے؟ ہاں، اماں نے جس زور سے کہا تھا اسی زور سے گردن بھی ہلائی تھی۔ اماں، اے پیاری اماں، اس کا تو ایک ایک پتھر ادھر ادھر لڑک جائے گا، تیرا پاکستان تو بڑی جلدی ٹوٹ جائے گا۔ ٹیپو نے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے اور بات پوری کی۔ ہم سب بھی ہنس رہے تھے مگر جواباً اماں نے جو کیا وہ عجیب سا تھا۔ اماں کو پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ اماں کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور ان میں پانی بھر آیا۔ ان کا کھلا ہوا منہ اور سفید بال انہیں خوفناک بنا رہے تھے۔ لگ رہا تھا اماں بھی رو پڑیں گی۔ اس وقت وہ پاگل نہیں بلکہ ایک عام سی غم زدہ سی عورت لگ رہی تھی۔ امرناتھ سنگھ، اماں نے ٹیپو کی طرف دیکھ کر ایک گھٹی گھٹی چیخ کے ساتھ کہا۔ اماں کو اس طرح دیکھ کر میں یکدم حواس باختہ ہو گیا۔ البتہ لطیف اور شبراتی مسکرا رہے تھے اور ٹیپو نے جب اپنا نیا نام امرناتھ سنا تو زور زور سے ہنسنے لگ گیا۔ لطیف ہنسی روکتے ہوئے مصنوعی حیرت سے بولا، اماں جی یہ امرناتھ سنگھ صاحب کون تھے؟ آپ کے شوہر تھے؟ لیکن اماں جی اس وقت بس ٹیپو کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ اچانک بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور اڑتی ہوئی ٹیپو کی طرف جھپٹی۔ میں جو پہلے ہی محتاط تھا فوراً راستے سے نکل گیا۔ لطیف اور شبراتی بھی دائیں بائیں لڑک گئے۔ ہم تینوں اٹھ کر بھاگنے ہی والے تھے کہ ٹیپو نے روکنے کے لیے میرا نام لیا اور بچانے کے لیے کہا۔ اس کے قہقہے رک گئے تھے اور چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ اماں جی اس کا گریبان پکڑے وحشیانہ انداز سے کھینچتے ہوئے چلا رہی تھیں، امرناتھ سنگھ، میری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں تجھے میری بیٹی۔ اماں جی کے الفاظ گڑبڑ ہو رہے تھے۔ ٹیپو نے اپنا گریبان جھٹکے سے چھڑایا اور تیزی سے اٹھ کر ایک طرف کو بھاگا۔ ہم تینوں بھی وہاں سے بھاگ پڑے۔ اماں بھی بپھر کر کچھ دور تک ہمارے پیچھے پتھر لے کر دوڑ پڑی۔ گھر آ کر میں ایک ہی بات سوچے جا رہا تھا، اماں تو ایسی نہیں تھی۔ اتنے عرصے میں جب بھی اماں کو دیکھا وہ بڑے آرام سے، بڑے مزے سے اپنی ہی دنیا میں مگن کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی، اور بلانے پر جب وہ میٹھے لہجے میں جواب دیتی تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ پاگل ہیں۔ بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ کیا میں پاکستان کے وقت کسی قافلے سے آئی تھی، تب بھی ایسی ہی تھی، لیکن مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا جیسے کوئی دادی اپنے پوتوں کو ہنسانے کے لیے جان بوجھ کر مزاحیہ حرکتیں کرے اور باتیں کرے۔ مگر آج جو ہوا تھا وہ عجیب تھا۔ اور یہ امرناتھ سنگھ کون ہے؟ اتنا تو پتہ چل ہی گیا تھا کہ وہ شاید اماں جی کی بیٹی کو اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کون تھا۔ تجسس کی حد ہو گئی تھی۔ میرا جی چاہا کسی طرح اڑ کر جاؤں اور اماں سے ساری بات پوچھوں، مگر اس وقت تو وہ یقیناً اینٹ اٹھا کر میرے سر میں ہی مار دیتی۔ کل جاؤں گا، میں نے ارادہ باندھ کر آنکھیں سکیڑ لی۔ اگلے دن اماں اسی کھمبے کے پاس اسی چبوترے کے ساتھ بیٹھی روٹی کو ہاتھ میں پکڑے منہ سے کھینچ کھانچ کر کھا رہی تھی۔ میں اکیلا تھا، کیونکہ کل جو ہوا تھا اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی ہفتہ بھر اماں کے پاس نہ پھٹکتا، مگر پتہ نہیں میں کیوں آ گیا تھا۔ شکر تھا کہ اماں پہلے والے پرسکون موڈ میں تھی۔ جی تو چاہا کہ فوراً پوچھ لوں یہ امرناتھ سنگھ کون ہے، لیکن گریبان چھڑا کر بھاگنے کا حوصلہ صرف ٹیپو میں ہی تھا۔ اس کی بجائے میں نے ایک اور حربہ تیار کر رکھا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی جھنڈی اماں کی طرف بڑھائی اور کہا،
اماں دیکھو میں کیا لایا ہوں، تم پاکستان بنا لو گی نا تو ہم یہ جھنڈا اس پر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ در حقیقت میں بات کو کل والے موضوع کی طرف لے کر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اماں نے خوب خوش ہو کر جھنڈی پکڑی اور پوپلے منہ سے جس میں ایک ہی دان بچا تھا بولی، احمد پتر۔ میں نے بھووں کو سکیڑا۔ اماں روز روز ناموں سے متعارف کروا رہی تھی، پہلے امرناتھ سنگھ اور اب یہ احمد کون تھا؟ اماں نے دھیرے دھیرے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ساتھ بولتی گئیں، احمد پتر، تو میرا احمد پتر ہے نا؟ اماں اس وقت نہایت معصوم اور بھولی لگیں۔ اماں جی احمد کون؟ آپ کا بیٹا؟ ہاں احمد میرا پتر ہے، احمد میرا پتر ہے۔ اماں کدھر ہے وہ آپ کا پتر؟ اتنے عرصے بعد اماں کے کسی رشتہ دار کا ذکر سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ ٹھہر جا میں تجھے دکھاتی ہوں، رک ذرا، میرے پاس ہی ہے وہ میرا احمد۔ اماں یہ کہہ کر پوٹلی کھولنے لگی۔ اماں آہر تھی نہ پاگل، پوٹلی میں بھلا اماں کا پتر کہاں سے آ جاتا؟ اب نکلے گی کوئی انوکھی چیز۔ میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، وہ ایک تعویذ جیسا لاکٹ تھا۔ تعویذ کا رنگ کالا تو نہیں تھا، کسی اور رنگ کا کپڑا تھا، مگر اب گرد اور مٹی کی تیز میں اسے پہچاننا مشکل تھا۔ یہ دیکھ، غور سے دیکھ، یہ میرے پتر نے خود بنایا تھا۔ اس کے پاس جھنڈا تھا نا، اس کے پاس پاکستان کا جھنڈا تھا، اس کو کاٹ کر وہ اسے ہر وقت گلے میں پہن کر پھرتا تھا۔ غور سے دیکھ پتر، اس پر اس کا خون بھی لگا ہے۔ یہ دیکھ، جو خون اس کمینے ہندو نے تلوار مار کر بہایا تھا نا، وہ والا۔ یہ دیکھ تو، کنارے پر لگا ہے۔ سارے پر خون نہیں لگانا، بس یہ کونا، بس۔ اس نے جلدی سے ہی اتار کر مجھے پکڑا دیا تھا۔ میرا سونا پتر کہتا تھا، اماں اس لاکٹ کو ضرور پاکستان لے کر جانا، ضرور میرا خون پاکستان لے کر جانا اماں۔ میرا سونا پتر تھا نا؟ اماں ایسے ہل رہی تھی جیسے سپارے کا سبق سنا رہی ہوں۔ یہ دیکھ، یہ میرا احمد پتر ہے، یہ دیکھ تو۔ اماں نے تعویذ میرے منہ کے آگے کیا۔ میں سرک کر پیچھے ہٹ گیا، اور وہ لاکٹ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہی تھی، میں تو اسے ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ وہ تو کوئی مقدس چیز تھی، بہت اونچی، بہت عرفہ۔ میں ابھی ڈرا ڈرا سا پیچھے ہٹ ہی رہا تھا کہ اماں نے لپک کر وہ لاکٹ میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں وہیں ساکت ہو گیا۔ میرا احمد پتر، میرا احمد پتر، اماں جی نے مجھے دیکھ کر محبت بھرے لہجے میں کہا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ گئیں۔ گود میں پڑی جھنڈی نیچے گر گئی۔ اب اماں بڑبڑاتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے اور لپکتے لپکتے تیزی سے ایک سمت میں بھاگتی ہوئی چیخ رہی تھیں، پتر، پتر، وہ امرناتھ لے گیا۔ وہ کہکہے لگا رہا تھا، پتر احمد، وہ لے گیا میری بچی۔ اماں چلاتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ میں جانے کتنی دیر ویسے ہی ساکت بیٹھا رہا، اور جانے کب ٹیپو آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ واہ بھائی، کیا بات ہے یار، تو نے ایسا کیا کیا جو آج تیری بجائے اماں ڈر کے بھاگ گئیں؟ بڑی بات ہے بھائی، مگر مجھے نہ تو ٹیپو کے آنے کی خبر ہوئی، نہ مجھے یہ ہوش تھا کہ میں اپنے محلے کی گلی میں بیٹھا ہوں۔ میں تو اس وقت اس ہندو کی تلوار سے گھائل ہو کر زمین پر پڑا تھا، اور امرناتھ سنگھ میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہر طرف خون، چیخیں، لاشیں تھیں، میرے اپنوں کی، میرے گھر والوں کی۔ اوئے کیا ہو گیا تجھے؟ ٹیپو نے میرا کندھا ہلاتے ہوئے کہکہا لگایا، مگر یہ ٹیپو کا کہکہا نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے امرناتھ سنگھ کہکہا لگاتا سامنے میں پڑی جھنڈی کو پیروں تلے روند رہا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر زمین پر پڑی وہ جھنڈی اٹھائی اور بوسہ دے کر سینے سے لگا لی۔ ٹیپو یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ بنایا اور جاتے ہوئے کہہ گیا، پاگل ہو گیا یہ بھی،